انسان روتے ہوئے اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ میرے دل کی طرب کو سن لے۔ دعاؤں کے معاملے میں اللہ کے ہاں دیر ضرور ہوتی ہے مگر انکار نہیں ہوتا، اور آپ جلد دیکھو گے کہ اللہ تو پہلے سے ہی راضی تھا، وہ تو بس آپ کا صبر اور یقین آزماتا رہا کہ شکر کے سجدے میں بھی اتنی ہی شدت ہو جتنی کہ درد کے سجدے میں ہے، جتنی صبر کے سجدے میں ہے۔ انسان کا اللہ سے اچھا گمان ہی اس کے یقین سے ہوتا ہے، اور یاد رکھو اللہ کے سارے اجر صبر اور یقین کے ہیں۔ جب کبھی تم مایوس ہونے لگو تو دل کو بس اتنا بتانا کہ اللہ انہیں بھی دیتا ہے جو کبھی اس سے مانگتے ہی نہیں ہیں، تو مانگنے والوں کے لیے تو اس کے خزانے بہت وسیع ہیں، اور پھر جو حالات کی تلخی میں بھی اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہیں انہیں وہ اس طرح سے نوازتا ہے کہ بس پھر آنسو ہوتے ہیں اور حیرت ہوتی ہے اور شکر کے سجدے ہوتے ہیں، اور پھر دیکھنا اللہ تمہارے اس یقین کو ہی تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا۔ ابھی جو کچھ بھی ناممکن لگ رہا ہے وہ اسے اپنے خفیہ ذریعوں سے ہی تم تک لے آئے گا۔ اگر غور کریں تو ہمارے پاس ایسا بہت کچھ ہے جس کے لیے کبھی ہم نے ڈھیروں دعائیں کی تھی، جو کبھی ناممکن لگتا تھا ہم نے اللہ کو اپنے پورے یقین سے منایا تھا، اور پھر صحیح وقت پر ہم تک پہنچا دیا گیا تھا۔ لیکن کیا ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا؟ تو پھر آج صبر کا وقت ہے، تو پھر ہم کیسے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ جب اللہ نے ہمیں کل نوازا تھا وہ آج اور کل اور ہمیشہ نوازنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کو آپ کا بار بار منانا ہی اللہ آپ کے لیے راستے بناتا ہے، اور آپ کی منزل تو پھر آپ ہی کی منزل ہے۔ اچھائی یا برائی کا تعلق ہمیشہ انسان کے دل سے ہوتا ہے، خاندان، جگہ، شہر یا ملک سے نہیں ہوتا۔ ہاں، صحبت سے بہت ضرور فرق پڑتا ہے، لیکن اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو تو کوئی بھی اس کو برائی کی طرف آمادہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی عقل مند انسان برائی کرتا ہے تو اس میں اس کے خاندان کا قصور کوئی بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس نے اپنے لیے اس برائی کا انتخاب خود کیا ہوتا ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے، فلاں شہر کے لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہیں اور ہوتے ہی دھوکے باز ہیں، یا فلاں کا پورا خاندان ہی ایسا ہے، جبکہ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوا کرتی، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ اس انسان نے جان بوجھ کر برائی کو چنا ہوتا ہے، اور اس کا انجام اس کی اپنی جان پر ہی ہوگا۔ دوستوں، لوگ تو ہمیں یہی کہتے ہیں نا کہ یہ جو سزا مل رہی ہے ہمیں فلاں کے کیے کی مل رہی ہے، جبکہ یہ سراسر غلط ہوتا ہے۔ دوستو، میرا اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، اور وہ انصاف کو پسند فرماتا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کسی بے قصور کو کسی کے لیے سزا دے دے۔ یہ تو بس ہمارے نصیب کی آزمائش ہوتی ہے جو ہمیں ملتی ہے، یا ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے جس کو ہم جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کائنات کا نظام عدل پر رکھا ہے، اور وہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، بلکہ یہ ہم انسان ہیں جو خود اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان شان قدرت کے خاص کے ساتھ قائل ہوتا ہے، یعنی دل میں آنے والا ہر خیال دل میں پہنچنے سے پہلے اللہ اسے واقف ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتے ہوتے ہیں مگر زبان ساتھ نہیں دیتی، لفظ بن ہی نہیں پاتے، اور جو کچھ کہنا ہو ہم اس کے لیے الفاظ تلاش کر سکتے ہوں، تب الفاظ اس لیے نہیں ملتے تب دل اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ سے ملاقات میں اس قدر مگن ہوتا ہے کہ وہ زبان کو دخل کی اجازت ہی نہیں دیتا، اور ہم سوچتے ہیں اتنا کچھ کہنا ہے پر لفظ کیوں نہیں مل رہے، اور آخرکار ہمت ہار کر ہم آنکھوں سے صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں۔
تو میرے دل کی طرف سن لے۔ اور اس وقت دل اللہ سے سب کچھ کہہ چکا ہوتا ہے۔ وہ ملاقات بھی کتنی حسین ہوتی ہے، جس میں حال دل بیان کرنے کے لیے لمبی چوڑی دلیلوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جس میں لفظوں کا سمندر درکار نہیں ہوتا۔ سامنے والے کو اپنی بات کا جذبات کا یقین دلانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ دل کا اللہ سے تو سیدھا تعلق ہے، ڈائریکٹ رابطہ ہے، ہم سے بھی پہلے کا پاک اور پکا تعلق جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جس دل میں اللہ کا سمایا گیا ہو، کیا اسے بھی اللہ کو حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت پڑے گی؟ کیا مکی ہی مکان کے حالات نہیں سمجھے گا؟ کیا مکان ہی مکی سے کچھ چھپا کے رکھ سکے گا؟ اللہ تب ہوتا ہے جب ہجوم دنیا نہیں ہوتا، اور تب ہی ہوتا ہے رونقوں کا جہاں آباد ہو۔ بس فرق یہ ہے کہ جب تنہائی ہوتی ہے تو وہ دکھائی بھی دیتا ہے اور سنائی بھی دیتا ہے، اور جب ہجوم ہو تو آواز اور انداز ہم بہت پیچھے چھوڑ آتے ہیں۔ وہ عکس مدھم ہو جاتا ہے، مگر وہ تب ہی ہوتا ہے تو پھر اب خدا کو مکین دل کرتے ہیں، اسے چاہ کر اس دنیا سے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ دعا کے معاملے میں کبھی بھی لوگوں کی رائے نہیں لینی چاہیے، ہمیشہ دل کی سننی چاہیے، کیونکہ دعا کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے، اور پھر ہمارے دل کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ سے امید ہو، تو پھر دل غلط مشورہ دے ہی نہیں سکتا، اور تب دل سے مانگی ہوئی دعا عرش تک رسائی دیتی ہے اور قبولیت کی خوشخبری بھی لاتی ہے۔ انسان ساری زندگی سکون کے پیچھے بھاگتا ہے، اور جس لمحے سکون صبر میسر ہوتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس لمحے کو قید کر لے، مگر ایسے لمحات کہاں قید ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جاتے ہیں، اور تب صرف ان کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ یہی تو زندگی کی حقیقت ہے۔ وقت بہت بے رحم چیز ہے، وہ کسی کے لیے کبھی بھی نہیں رکتا، پھر چاہے وہ وقت اچھا ہو یا برا ہو۔ جب سب کچھ پورے دل سے اللہ کو سونپ دیا جاتا ہے تو پھر اس میں اپنی کوئی رائے نہیں دیتے، پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں، صبر کر کے اور پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ جو اللہ جانتا ہے وہ آپ اور میں نہیں جانتے، جو اللہ نے دیکھا ہے وہ آپ نے یا میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے فیصلوں کو بہتر سمجھ کر اللہ کے فیصلوں سے بدگمان نہ ہونا، کیونکہ اللہ سے زیادہ محبت اس دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہم خود بھی نہیں کر سکتے اپنی ذات سے، اور یقین رکھنے والی قوم کے لیے حکم دینے میں اللہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے۔